अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू नावल रिबेलियस लव की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल रिबेलियस लव एपिसोड 2। तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो स्वीटी? वो लम्हे में मुकाबिल आता गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ते उसके गाल पे अपना सर्द हाथ धरता जैस्मीन को मखमसे में डाल चुका था। यू प्लीज़ सर डोंट टच मी। इससे कबल कि वो कोई सख्त जवाबी कार्रवाई करती उसे फौरी एहसास हुआ था कि वो इस वक्त अपनी जॉब पर मौजूद है और वो इसका कस्टमर है। ओके रिलैक्स, माइकल मीट माई न्यू गर्लफ्रेंड जेनी। वो अपने साबका नशे संभालता बहुत अपनायत से गोया हुआ था, जबकि जैस्मीन की तो आंखें हैरत की ज्यादा से खुली की खुली रह गई थीं। व्हाट आर यू सीरियस ब्रो? हर महीने एक नई गर्लफ्रेंड? यार हमारा तो इतना भी बजट नहीं है कि हर माह एक नया ड्रेस ही बाय कर सकें और तू हर महीने एक नई गर्लफ्रेंड रख लेता है। व्हाट अ लकी मैन। बाय द वे योर न्यू मॉडल ब्यूटी इज़ डैम हॉट। माइकल हवन्नक हुआ जैस्मीन का ऊपर से लेकर नीचे तक जायज़ा लेता मायने खदी से आँख का कोना दबाकर बोला था, जबकि वो कहका लगा उठा। आफ्टर ऑल बेहजाद रिजवी हूँ, एशियन लैंडलॉर्ड फैमिली का इकलौता वारिस। हर माह एक न्यू गर्लफ्रेंड इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ। वो तफक्कुर भरे लहजे में गोया हुआ, जबकि जैस्मीन को अपनी ज़ात पर किए जाने वाले बेबाक तबसरे बुरी तरह शर्मिंदा कर गए थे। वो शख्स हर बार अच्छी खासी बेबाकी का मुजाहरा कर जाता था और वो नादान कुछ भी नहीं कर पाती थी। स्वीटी, अगर मुझे निहार लिया हो तो प्लीज़ हमारा ऑर्डर भी सर्व कर दो। आई प्रॉमिस तुम्हारी जॉब के बाद मैं तुम्हें डेट पर ज़रूर लेकर जाऊँगा। जैस्मीन को वहाँ खड़ा होना मुहाल लग रहा था। वो बगैर कोई जवाब दिए उल्टे कदम वापस दौड़ पड़ी थी। बेहजाद रिजवी जो स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में भी प्ले बॉय मशहूर रहा था, बेहजाद का ताल्लुक़ एक एशियन फैमिली से था। बस उस सब के बारे में भी उतना ही जानते थे जो अपनी माँ की बदौलत हाफ बर्मी भी था। लोग शायद इतनी जल्दी अपनी आदतें भी तब्दील नहीं करते होंगे जितनी तेज़ी से वो गर्लफ्रेंड तब्दील किया करता था। वह तकरीबन हर रंग मज़हब की लड़की ट्राई कर चुका था, मगर इस बार जो उसका टारगेट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ साथ अट्रैक्टिंग भी था। पहली मुलाकात से लेकर अब तक वो लड़की जब जब बेहजाद के नज़दीक आई थी उसके दिल की दुनिया में भूचाल ही बरपा रहा था। जैस्मीन की कुर्ब में एक अजब सा नशा था, मगर इस बार वो इस नशे में मदहोशी की हद तक डूब जाना चाहता था ताकि फिर कभी किसी वक्ती नशे की ज़रूरत ही महसूस ना हो। व्हाट हैपन जेनी? वाई आर यू श्योर? तुम काँप क्यों रही हो? सोम्या ने उसका लरसता सरापा देख हैरत से पूछा था। नथिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई थिंक आई शुड टू गो। मेरी तबीयत ज़रा नासाज है, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ओह श्योर, यहाँ मैं संभाल लूँगी। अब प्लीज़ घर जाकर रेस्ट लाजमी करना, काम ना शुरू कर देना। वैसे तुम्हें इतनी सर्दी में कुछ गर्म ज़रूर पहनना चाहिए, वरना इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी यार। सोमिया ज़रा फिक्रमंदी से बोली तो वो धीरे से मुस्कुराती अपना खस्ता हाल कोट उठाती कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल आई थी। कोट की जेब में हाथ डाले वो ज़मीन को घूरती तेज़ी से चल रही थी। कभी नज़र बर्फ़ से ढकी ज़मीन पर ठहर जाती तो कभी अपने पुराने बोसीते लॉन्ग शूज़ पर, जो कई साल पुराने होने के बायस अब जगह जगह से फट रहे थे। वह अपनी सोचों में महव चल रही थी जब भी पीछे से कोई जानी पहचानी से पुकार थी। उसके कदम ठटक कर ठहरे थे। हेलो स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? यह उसका स्कूल के ज़माने का क्लास फेलो जैक था। आज काफ़ी सालों बाद मुलाकात हो रही थी। वह हैरत अंगेज़ तौर पर उसे देखती खुलकर मुस्कुराई। ओह हाय जैक, आई एम गुड, हाउ आर यू? वो तेज़ी से मुस्कुराई थी। उसकी दिलकश मुस्कुराहट देख कोई मबहूत रह गया था। एब्सोल्युटली फाइन, कहाँ गायब हो गई हो तुम? वो दोनों अब साथ साथ कदम उठाने लगे थे। मैं तो यहीं हूँ, मगर तुम न जाने कहाँ गायब रहते हो। स्कूल के बाद तुम कभी मुझे मिले ही नहीं। वो साथ साथ चलते बातों में मसरूफ़ थे जबकि जैक से बचपन की बातें शेयर करने लगा था। वो मुस्कुरा रही थी, आज़ाद मुस्कुराहट। वो मुस्कुराती हुई दुनिया की हसीन लड़की लगती थी। बेहजाद के दिल ने गवाही दी थी और बस उसमें बसे एक मशरक़ी मर्द का ज़ब्त बस यहीं तक था। वो मुट्ठियाँ भींचता वापस लौट गया था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब सख्त सर्दी के बायस वो सुकड़ी सिमटी सी लेटी मज़ीद खुद में सिमट सी गई थी।
اپنے پیٹ میں ٹانگیں گھساتی، گالوں کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے وہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ صوفے پہ اس کے ساتھ نشست سنبھالے وہ اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود پر ڈال چکا تھا، جو گرمائش ملتے ہی کپ کپانا بند کر چکی تھی۔ وہ دھیرے سے جھکا تھا، پیشانی پر اپنے سرد ہونٹوں کا لمس چھوڑتا وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ جیسمین کے وجود پر پڑے کوٹ کی سلیوز کا ایک کونا اس کے ہاتھ میں پڑے بلیسٹ میں اٹک گیا تھا۔ تم مجھے پاگل کر دو گی سوئٹ ہارٹ۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا وجود اپنی باہوں میں بھر کر کچھ پل سکون کے محسوس کرتا آنکھیں مون گیا، جبکہ جیسمین کو ہمیشہ کی طرح اس کی مہربانیوں کی خبر تک نہ ہوئی تھی۔ ویسے بھی سارا دن کی تھکی جب وہ نیند کے آغوش میں جاتی تھی تو ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو جاتی تھی، اور آج تو گرینڈ مام بھی گھر نہیں تھیں۔ ایسے میں وہ ہر شے فراموش کیے بس نیند کے مزے لینے میں مگن تھی۔ اب مجھے جانا ہوگا سوئٹ ہارٹ، تمہارے پاس دوبارہ واپس آنے کے لیے۔ ونڈو سے پار نظر گھمائی تو صبح کا ملک جیسا اندھیرا شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں تھا۔ ساری رات وقفے وقفے سے ہوتی زالہ باری نے منظر حسین بنا دیا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اس کے اد کھلے ہونٹوں سے ذرا نیچے ٹھوری میں پڑتے گڑھے پر اپنے لب رکھتا اپنا کوٹ اٹھا کر واپس پلٹ آیا تھا۔ جینی جلدی اٹھو یار، تمہاری گرینڈ مام واپس آ گئی ہیں۔ یہ آواز وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کب کب؟ اس نے حیرانگی سے باہر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ صبح اٹھنے والی ابھی تک سو رہی تھی، ابھی کچھ دیر قبل ہی، مگر اب وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ یہ جویریہ تھی، وہ اسی کی طرح بچپن سے یہیں تھی۔ وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ نانی نے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کیا وہ غصے میں ہے؟ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ خوفزدہ سی تھی۔ ہیں تو، مگر تم چلو تو صحیح۔ وہ لب چباتی ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ کل تم اپنی جاب سے جلدی واپس کیوں آ گئی تھیں؟ وہ کڑے تیوروں سے باس پرس پر اتر آئی تھیں۔ جینی نے تھوک نکلا تھا۔ وہ گرینڈ مام، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نہ جانے کیسے مگر انہیں سب خبریں ہو جاتی تھیں۔ یہ آج کل روز بروز تمہاری طبیعت کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مشکوک ہوئیں۔ ایسی بات نہیں ہے گرینڈ مام، دراصل مجھے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ وہ نظر جھکائے چور سی ہو گئی تھی۔ ان کی جائزہ لیتی نگاہوں نے بغور اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا، جو حد سے زیادہ برے حلیے میں پرانے سے کپڑے زیب تن کیے سر جھکائے کھڑی آنسو چھپا رہی تھی۔ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی۔ اس کی بیٹی بھی جوانی کے دلوں میں بالکل ایسی ہی حسین اور دلکش تھی۔ اسے دیکھ بے ساختہ ہی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اکلوتی بیٹی کی یاد میں وہ ہر لمحہ تڑپتی تھیں، جس کی سرکش طبیعت کے باعث وہ اسے کھو چکی تھیں۔ جاؤ یہاں سے اور جلدی سے اپنے کام نمٹاؤ اور اپنے کمرے میں چلی جانا، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں۔ وہ تن لہجے میں بولتی رخ پھیر گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں جھپکتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیسمنٹ کی جانب بھاگی تھی۔ رومیلا اپنی ماں کی پکار پر چونکی۔ جی ماما، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہارے بابا آج جلدی آفس چلے گئے؟ وہ ساری رات انہیں منانے کے جتن کرتے رہے تھے مگر وہ نہیں مانی تھیں۔ جی، اور انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ رومیلا افسوس بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا تم اٹھو جلدی، تمہیں اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ شرمندہ سی نگاہیں چرا گئیں۔ اوکے، بابا کہہ رہے تھے شام میں دادا ابو لوگ کی طرف جانا ہے، وہ یاد کر رہے ہیں ہمیں۔ وہ اپنا اسکول بیگ اٹھاتی یاد آنے پہ بولی تھی۔ اوکے تم جاؤ، میں خود بات کر لوں گی آپ کے بابا سے۔ وہ سر جھٹکتے سے روانہ کرتی خود میز پر سر گرا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ انہوں نے اتنے سالوں سے اتنی بڑی حقیقت چھپائے رکھی تھی اور وہ بے وقوفوں کی طرح بس اپنے شوہر کے عشق میں گرفتار رہی تھیں، جو ایک دھوکے باز انسان تھا۔ آج وہ جاب پر لیٹ پہنچی تھیں۔ ڈبل ڈیکر بس پکڑ کر وہ جلدی سے اپنی شاپ تک پہنچی تھی۔ سومیا نے مسکرا کر اس کو خوش آمدید کہا تھا، جو اپنا کوٹ ہینگ کرتی اپرن کی ڈوری کمر پر کستی اپنے کام پر لگ گئی تھی۔ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ ملک ایڈ کر رہی تھی جبھی سومیا نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو، وہ مصروف سی بولی تھی۔ وہ لڑکا جو کل کافی شاپ میں بھی آیا تھا، کیا وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ جیسمین کے ہاتھوں کی حرکت ٹھٹک کر ٹھہر گئی تھی۔ کس نے کہا تم سے؟ وہ مستفسر لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ دراصل کل وہ مجھے جاب کے بعد ملا تھا، مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے اور تم دونوں ڈیٹ پر جانے والے تھے۔ سومیا کی بات پر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص تو کسی جونک کی مانند پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے سومیا، وہ شخص تم سے جھوٹ بول رہا تھا۔ بظاہر اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا مگر وہ شدید غصے سے دو چار تھی۔ اچھا تم یہ دیکھو، میں یہ آرڈر سرو کر کے آتی ہوں۔
اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی سوال کرتی جینی تیزی سے منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ سومیا بھی شانے اچکاتی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیزی سے قدم اٹھاتی اپنے راستے کی جانب گامزن تھی، جب بھی کسی نے سامنے سے آتے اس کا راستہ روکا تھا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ اف، جیسمین نے گہری سانس خارج کی۔ یس۔ وہ منہ ناک بگاڑ کر اسے گھور کر رہ گئی، جو دلکشی سے مسکراتا اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگا تھا۔ تم کل جاب سے جلدی واپس کیوں چلی گئی تھی؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے بہت فرینک انداز میں سوال کر رہا تھا۔ میری مرضی، پھاڑ کھاتے لہجے پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تمہاری مرضی، بٹ یو نو واٹ، جو لوگ کمٹمنٹ کریں اور پھر بھول جائیں، ایسے لوگ مجھے قطعاً اچھے نہیں لگتے۔ وہ جیسے آگاہی دے رہا تھا۔ جینیکا نے ٹھہر کر آئیبرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس سوالیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کل ہماری کمٹمنٹ تھی کہ میں اور تم ڈیٹ پر جانے والے تھے۔ وہ دونوں اب بیچ سڑک سے ذرا سائڈ میں ٹھہر گئے تھے۔ پہلی بات یہ کہ ہماری ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بات کہ آپ کو اس قدر خوش فہمی کیوں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے جانچتے لہجے میں استفساریہ گویا ہوئی۔ جاؤ گی، ضرور جاؤ گے، ورنہ میں تمہاری گرینڈ مام سے تمہاری کمپلین کر دوں گا۔ پہلے نہ سمجھی سے اب پھر سمجھ آنے پر وہ کہکا لگا اٹھی تھی۔ او مائی گاڈ، او مین، ابھی تم میری گرینڈ مام سے واقف نہیں ہو شاید۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ بیبی، مجھ سے زیادہ اچھے سے تو شاید تم بھی اپنی نانی جان سے واقف نہیں ہو، سو اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، بلکہ کل جاب کے بعد شاپ 9:30 پر ریڈی رہنا ڈیٹ پر جانے کے لیے۔ وہ معنی خیزی سے آنکھ کا کونا دباتا اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جو اس کے لہجے کی مضبوطی پر بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی، جو ہوا کے تیز جھونکے کی مانند اس کا رخسار اپنے لمس سے مہکاتا سائڈ پر کھڑی لیٹسٹ ماڈل کار میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔